السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں صدقہ فطر کے متعلق کچھ اہم باتیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ ویسے تو پورے رمضان کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ نعمت عظمیٰ کا مہینہ ہے۔ دن میں روزے ہوتے ہیں، رات میں تراویح جیسی مقدس عبادت ہوتی ہے، اور یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو اختتام کے بالکل کگار پر ہے۔ اس کے بعد اعتکاف جیسی ایک اہم عبادت آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی عبادت شب قدر کی رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے عظمت والی وہ رات ہے۔ پھر اسی تیسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے کے اختتام پر جیسے ہی شوال یعنی عید کا چاند نظر آ جائے گا تو لوگ صدقہ فطر جیسی اہم عبادت سے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کریں گے۔ تو اسی صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب کس پر ہوتا ہے؟ کون لوگ صدقہ فطر ادا کریں گے؟ تو جواباً عرض ہے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن صدقہ فطر کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر یہ نابالغ کی طرف سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ نابالغ کی طرف سے گھر کا جو ذمہ دار ہے، جو اس کا والد ہے یا جو گھر کا اور کوئی دوسرا فرد ذمہ دار ہے، وہ بالغ بچوں کی طرف سے ادا کریں گے۔ یہ واجب کس پر ہوتا ہے؟ اس کے واجب ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے واجب ہونے کے لیے وہی شرط ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط ہیں۔ یعنی کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا مال تجارت ہو یا کیش ہو یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی ہو، الغرض اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے تمام چیزوں کی ملا کر کے کہ جس کی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو پھر اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر انسان اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نکالے گا۔ اب رہا مسئلہ بالغ اولاد کا، اگر اس کی بالغ اولاد خود مالدار ہے اور وہ خود صاحب نصاب ہے تو پھر بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس کے باپ سے یا اس کے جو گھر کا جو ذمہ دار ہے ان پر نکالنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے خود ادا کریں گے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دینی ضروری ہے، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم ادا کی جاتی ہے انہی لوگوں کو صدقہ فطر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جس پر زکوٰۃ خود واجب ہے یا جس پر قربانی خود واجب ہے یا جس پر صدقہ فطر خود واجب ہے، ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو صدقہ فطر کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس طرح ادا کریں گے، یعنی کس چیز کا ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے صدقہ فطر 4 چیزوں کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش۔ اب اگر کوئی صاحب نصاب تو ہے، یعنی وہ مالدار تو ہے لیکن وہ ہائی لیول کا مالدار نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص 2.25 کلو گیہوں، احتیاطاً اگر احتیاط پہ عمل کرنا چاہے تو 2 کلو گیہوں یا 2 کلو گیہوں کی جو رقم بنتی ہے وہ اس اعتبار سے صدقہ فطر نکال دے، یعنی ایک آدمی کا 2.25 کلو گیہوں، احتیاطاً 2 کلو گیہوں یا اس کی جو رقم بنتی ہے وہ صدقہ فطر نکال دے۔ انسان چاہے تو 2.25 کلو گیہوں بھی دے سکتا ہے، یا جتنے روپے کے 2.25 کلو گیہوں آتے ہیں اتنے ہی روپے کی کوئی دوسری چیز بھی دے سکتا ہے، یا رقم بھی دے سکتا ہے، یا گیہوں کا آٹا بھی پسوا کر کے دے سکتا ہے۔ الغرض جس کو دے رہا ہے اس کو دیکھ لے کہ اس کو ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے۔ اگر اس کو آٹے کی ضرورت ہے یا گیہوں کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے یا اس کو رقم ہی کی ضرورت ہے تو وہی اس کو دے تاکہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ نمبر 2، اگر کوئی انسان جو کے ذریعے یا کھجور کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو پھر 3 کلو، یعنی یا تو 3 کلو جو دے یا 3 کلو کھجور دے یا 3 کلو کشمش دے، یا پھر
جتنی رقم کی یہ 3 کلو آتی ہیں اتنی رقم کسی مستحق کے صدقہ فطر کو دے دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ دیکھیے جو ہائی لیول کے مالدار ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ گندم کے ذریعے، یعنی جو کم قیمت کا آتا ہے 1.25 کلو یا 2 کلو، اس کے ذریعے سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ہائی لیول کا صدقہ فطر ادا کرے، یعنی 3 کلو یا تو کھجور دے، یا 3 کلو کشمش دے، یا 3 کلو جو دے، یا 3 کلو جتنی رقم کے سامان آتے ہیں اتنی رقم کسی مستحق کو دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشمش کے ذریعے اپنا صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ اس لیے بہترین جو ہائی لیول کا مالدار ہے ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ بڑا صدقہ فطر نکالیں تاکہ غریبوں کو زیادہ فائدہ ہو۔ لیکن اگر کسی مالدار نے، ہائی لیول کے مالدار نے 1.25 کلو گیہوں کے ذریعے بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ادا نہیں ہوگا، ادا تب بھی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 4 چیزوں میں کہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ مقیم ہیں، یعنی جہاں پر بھی فی الحال آپ رہتے ہیں وہیں کی قیمت کا اعتبار لگایا جائے گا، اور جو قیمت آپ کے یہاں ان 1.25 کلو گیہوں کی ہوگی یا جو کھجور یا کشمش کی ہوگی اسی کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور یہ کب ادا کرنا ضروری ہے؟ تو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو ادا تو تب بھی ہو جائے گا، لیکن زیادہ ثواب اور جو بالکل ادا ہوگا وہ عید کی نماز سے پہلے ہوگا۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کر پائے تو پھر وہ عید کی نماز کے بعد ادا کرے، لیکن پھر اس صورت میں اس کا ثواب گھٹ جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا غریب بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کس کو دے؟ تو وہ اپنے سے نچلے غریب کو دے۔ اب یہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر یہ شکرانے کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ بہت سے حضرات اس کو ٹیکس اور جرمانہ شمار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو شکرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کے نیچے اتنے افراد پل رہے ہیں، آپ ان کو کھلا رہی ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، تو ایک شکرانہ ہے۔ اور یہ رمضان کے روزے کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، یعنی رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد جو ہم سے کچھ خطائیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ان گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر صاحب نصاب صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے، یعنی وہ قبولیت تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر صدقہ فطر کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیا جائے گا۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے دوسرے بھائیوں تک بھی اس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ وہ بھی صدقہ فطر کے احکام و مسائل جان سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔